یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا حکم، اللہ کا حکم یہ ہے۔ دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں جو کچھ بھی کہا ہے، کیا ہے، بتلایا ہے، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اتری، یہ پورا ہے۔ اور پھر ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ گواہی دینا، اسی کو ہم اور آپ کہتے ہیں ایمان لانا، عقیدے کو درست رکھنا، ایمان اپنا اللہ پہ رکھنا۔ صرف اتنا کہہ دیا گیا ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہے جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، سارے مسلمان پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اس کو بھی پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن اس کا مفہوم کتنا ہے؟ لا الہ الا اللہ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں وہ جاننے کی ضرورت ہے، وہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں وہ یعنی یہ ایمانیات میں سے ایمان ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، ایک تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ہمارا اور آپ کا ایمان یہی ہونا چاہیے۔ اب اس میں ہے کیا؟ تو ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ جو ہے ڈال ہے، شاخ کہتے ہیں جیسے پیڑ کی جو ڈالیں ہوتی ہیں ان ڈالوں کو کہتے ہیں شاخ۔ اس کا مطلب ایمان ایک پیڑ کی طرح، ایک پیڑ ہے اور اس میں ایک ادھر شاخ جا رہی، ایک ادھر جا رہی، ایک ادھر جا رہی، پھر آگے بڑھ کے پھر چاروں طرف شاخیں، پھر اوپر جا کر کے پھر چاروں طرف شاخیں۔ تو وہ سب جو شاخیں ادھر ادھر نکل رہی ہیں وہ کیسی؟ وہ سب ایمانیات سے ان کا تعلق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی، اور ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو شاخ ہے، بنیادی جو ڈال ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ بنیاد ہے۔ اور وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا درجے کی جو ایمان کی شاخ ہے وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ ایمان کا ادنا درجہ۔ اب یہ 70 سے زیادہ جو شاخیں ہیں ان شاخوں پہ جو بھی عمل جہاں بھی کر رہا، کلمے پہ لا الہ الا اللہ پہ جو شخص کام کر رہا، محنت کر رہا، کہا جائے گا یہ بھی ایمان کا کام کر رہا۔ پھر سب سے ادنا درجے کا جو ایمان ہے کہ راستے میں کوئی جھاڑو لگا رہا ہے، اس کو بھی کہا جائے گا کہ یہ ایمان والا کام کر رہا۔ راستے میں پانی بہ رہا تھا، کوئی نالی صاف کر رہا ہے، کہا جائے گا یہ بھی ایمان والا کام کر رہا۔ راستے میں اینٹیں وغیرہ کانٹے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی شخص ہٹا رہا ہے یہ سمجھ کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، وہ بھی ایمان والا کام ہے۔ کیوں؟ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ تو اعلیٰ درجے کی جو شاخ اور ادن، اس کے بیچ میں اور کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ حضور نے بھی فرمایا کہ بھائی مرنے کے بعد زندگی شروع ہوگی، ایسا قبر میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، جنت میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔
ہم نے نہ قبر کے اندر کا کچھ دیکھا ہے، نہ جنت دیکھی ہے، نہ جہنم دیکھی ہے، لیکن کیا ہے؟ ایمان لانا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ایمان ہے۔ اللہ کس کو کہاں موت دیں گے ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن ماننا پڑے گا کہ نہیں؟ جہاں پہ اللہ موت دیں گے وہاں پہ موت ہماری آئے گی۔ کس کو کیا بیماری لگے گی کسی کو کچھ پتا؟ کسی کو اللہ تعالیٰ بہت دولت دے دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تقدیر ہے۔ اللہ کی طرف سے ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا پڑے گا؟ کیا اس میں اللہ کی غلطی نکالیں گے؟ اللہ نے آپ نے ان کو کیوں دے دیا زیادہ، ہم کو کیوں نہیں دیا؟ کہہ سکتے ہیں؟ ماننا پڑے گا۔ اللہ کی تقسیم ہے، فعال لما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، بنیادی چیز، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، شہادت لا الہ الا اللہ۔ دوسری چیز اقام الصلاۃ، دوسری چیز کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو پڑھنا، پڑھانا۔ تو جو شخص لا الہ الا اللہ پہ کام کر رہا ہے وہ بھی اسلام کی بنیاد کا کام کر رہا ہے۔ جو شخص نماز پہ کام کر رہا، پڑھ رہا، پڑھوا رہا، سکھا رہا، اسلام کی بنیاد پہ کام کر رہا۔ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو دینا۔ جو شخص زکوٰۃ نکال رہا ہے، زکوٰۃ کو سمجھا رہا ہے، زکوٰۃ کو بتلا رہا کیسے کیا نکالی جائے گی، وہ بھی کیا اسلام کی بنیاد کا کام کرتا ہے۔ والحج وصوم رمضان، والحج، اور حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حج کے بارے میں کوئی بتلا رہا، کوئی حج کر رہا ہے، کوئی حج کی فضیلت بیان کر رہا، حج پہ ابھار رہا، حج کی تبلیغ کر رہا، بھائی آپ کے پاس بہت پیسہ ہے آپ حج کر لیجئے، وہ بھی دین کی بنیاد کا کام ہے۔ رمضان کے بارے میں نہیں پتا، وہ بتلایا جا رہا، روزے رکھے جا رہے ہیں، بتلایا جا رہا کس پہ فرض ہیں روزے، کس پہ نہیں فرض ہیں، چھوڑو گے تو کیا ہوگا، اس کی تبلیغ ہو رہی ہے، وہ بھی کیا اسلام کا یعنی بنیادی کام ہو۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں ہیں، یعنی اسلام قرآن پاک میں کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ اسلام میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، یہ بھی آپ کو لینا پڑے گا۔ اسلام میں نماز ہے، وہ بھی آپ کو لینی پڑے گی۔ اسلام میں جو ہے زکوٰۃ ہے، وہ بھی آپ کو لینی پڑے گی۔ حج ہے، زکوٰۃ، روزے ہیں، سب آپ کو ماننے پڑیں گے، سب پہ عمل کرنا پڑے گا، اور سب کو ایک دوسرے کو بتانا پڑے گا، تب جا کر کے پورے اسلام میں داخل ہوں گے۔ ایک چیز کو آدمی لے لے، دوسری چیز کا انکار کرتے ہیں، غلط چیز۔ یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین جو ہے محدود نہیں ہے، دین جو ہے محدود نہیں ہے، یعنی کسی حد پہ جا کر کے رک جائے، دین میں قرار نہیں ہے، دین میں قرار نہیں، یعنی رک جانا دین میں نہیں ہے، دین میں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو یعنی بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، اور ماشاءاللہ یعنی جماعت کا جو کام یہ جو چل رہا ہے، یہ جو شروعات ہوئی ہے انہیں سے شروعات ہوئی ہے۔ تو ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ دین میں کہیں پہ کوئی قرار نہیں، رک جانا نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ بس کام ہو گیا اب کرنے کی ضرورت نہیں، یہ نہیں ہے۔ اگر دین میں محنت ہی محنت ہے، اگر کلمہ آ گیا تو نماز پہ لگ جاؤ، نماز آ گئی تو زکوٰۃ پہ لگ جاؤ، زکوٰۃ آ گئی تو حج پہ لگ جاؤ، حج آ گیا تو روزے پہ لگ جاؤ، اور یہ سب آ گیا تو اور جو حضور کے طریقے ہیں ان پہ آ جاؤ، لیکن کہیں پہ کوئی ٹھہراؤ نہیں۔ فرماتے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر رک
رک گئے تو ایمان نیچے آنا شروع ہو جائے گا، دین نیچے آنا شروع ہو جائے گا، دین میں تنزلی آنا شروع ہو جائے گی، اور لگے رہو گے، کوشش کرتے رہو گے تو اوپر چڑھتے رہو گے۔ تو اس لیے دین میں قرار نہیں، رک جانا نہیں ہے کہ کہیں پہ ہم جا کے رک گئے بس ہو گیا، اب اتنا ہم نے کر لیا تو ہو گیا۔ اگر ہو گیا رک گئے تو فرماتے ہیں اب نیچے آنا شروع ہو جائیں گے، اب تنزلی آنا شروع، نیچے گرتے گرتے چلے جائیں گے، گر جائیں گے، اس کو کرتے رہیں گے چڑھتے رہیں گے، کرتے رہیں گے چڑھتے رہیں گے۔ تو دین کو ہم نے کیا سمجھ رکھا بھائی؟ اب قرآن پاک ہے، تھوڑی زبان سے کہہ دیتے ہیں قرآن پاک پہ ایمان لانا، قرآن پاک پہ عمل کرنا اور حضور کی زندگی۔ قرآن پاک کو کیا سمجھ رکھا؟ قرآن پاک سورہ فاتحہ کا نام ہے، قرآن پاک سورہ بقرہ کا نام ہے، قرآن پاک الحمد کے پارے کا نام ہے، قرآن پاک الف لام میم کے پارے کا نام، قرآن پاک پورا 30 پارے پورے۔ اور جس طریقے سے الحمدللہ رب العالمین پہ ہمارا ایمان ہو، اسی طریقے سے من الجنۃ والناس پہ ایمان ہو۔ الحمدللہ رب العالمین پہ ہمارا ایمان، من الجنۃ والناس پہ ایمان نہیں، تو آپ بتائیے کیا فیصلہ کریں؟ اس کو کیا کہیں گے؟ کوئی کہے کہ نہیں پہلا پارا تو یہ قرآن پاک ہے الف لام میم کا، لیکن باقی جو ہے پارے وہ قرآن پاک۔ آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ ہم لوگوں کا، علماء کا، مفتیان کرام کا، تو آپ کیا فیصلہ دیں گے؟ جس کو کچھ نہیں آتا، کچھ جانتے ہی نہیں، قرآن پاک ناظرات بھی نہیں پڑھ پاتے، وہ کیا فیصلہ دیں گے؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صرف الف لام میم کا پارا یہ قرآن پاک ہے، باقی سے قول سے لے کر کے وہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، آپ کیا فیصلہ اس کے بارے میں ہے؟ جو شخص کہے کہ 15 پارے تو قرآن پاک کے ہیں، باقی جو ہے قرآن پاک نہیں، آپ کیا فیصلہ اس کے بارے میں دیں؟ قرآن پاک کیا ہے؟ سب کچھ اس میں بھرا ہوا، لیکن اپنے لوگوں میں، ہم لوگوں میں قرآن پاک کے جاننے والے کیسے ہوتے ہیں بھائی؟ بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا وہ ہے جو خالص قرآن پاک کو دیکھ دیکھ کے پڑھتا ہے، یہی تو ہے، صرف دیکھ دیکھ کے پڑھتا ہے، اس کے علاوہ قرآن پاک میں کیا ہے وہ نہیں جانتے بھی جانتے۔ بہت سے ایسے ہیں جو قرآن پاک کو دیکھ دیکھ کے صحیح پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا طبقہ ہے۔ بہت ایسے ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتے بھی ہیں، معنی بھی جانتے ہیں، اور بھی اس سے اوپر جائیے، بہت ایسے ہیں جو قرآن پاک کے معنی بھی جانتے ہیں، مطلب بھی جانتے ہیں، اور کچھ اور اس کے اوپر جائیے جو ماہرین ہیں قرآن پاک پہ، اتنا عبور ہے ان کو اور اتنا علم ہے ان کو کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بات اگر اسلام کے خلاف، حضور کے خلاف، اللہ کے خلاف، صحابہ کے خلاف کوئی بھی بات اگر کوئی منہ سے نکالتا ہے، زبان سے نکالتا ہے، تو وہ جو قرآن پاک کے ماہرین ہیں، جو معنی بھی جانتے ہیں، مطالب بھی جانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی جانتے ہیں، وہ ماہرین فوراً کہتے ہیں کہ یہ شخص یہ غلط بات کہتا ہے۔ یہ پکڑ کون کر سکتا ہے آپ بتائیں؟ جیسے کسی نے حضور ہی کو کچھ کہہ دیا، صحابہ کو کسی نے کچھ کہہ دیا، یا اللہ کے بارے میں جو ہے عقیدے جو رکھنا چاہیے اس میں کسی نے کچھ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں ساری چیزیں، لیکن پانی اللہ نہیں برساتے، پانی کوئی اور برساتا۔ تو ہر آدمی تو یہ بات نہیں بتا سکتا، تو یہ جو ماہرین ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں کہ یہ چیز غلط کہی جائے، پھر وہ باقاعدہ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں باقاعدہ اس کو بتلایا جاتا ہے۔ اب وہ اگر یعنی کوئی غلط بیانی کر رہا ہے ایمانیات کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، تو آپ بتائیے جو
مسلمانوں کا اپنا طبقہ وہ ہے جو صرف قرآن پاک دیکھ کے پڑھتا ہے اور باقی ان کو کچھ نہیں پتا، نماز اپنے پڑھتے ہیں، نہ معنی مطلب سے کوئی مطلب نہیں، تو بتائیے وہ کیا غلطی پکڑ سکتے نہیں ہو سکتا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو اللہ حفاظت، تو یہ مان کے چلیے کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نبی کی سنت کو اپنا رہے ہیں، اللہ کے فریضے کو ادا کر رہے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں، نبی کے طریقے پہ وہ چل رہے ہیں، جو لوگ بھی یعنی زکوٰۃ ہے، حج ہے، رمضان ہے، روزے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے حکم کو بھی مان رہے ہیں اور نبی کے طریقے پہ بھی چل رہے ہیں، ہو رہا اعمال سب، رات میں تہجد بھی پڑھی جا رہی ہے، اوابین بھی ہے، اشراق بھی ہے، ساری چیزیں، لیکن ایک طبقہ چوکنا بیٹھا ہوا، آنکھیں کھولے، کان کھولے، باقاعدہ بیٹھا ہوا کہ دنیا میں کہیں سے کوئی بات آ رہی ہے کہ نہیں قرآن پاک میں فلاں جو آیت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ مطلب ہے، وہ قرآن پاک کی کسی آیت کا مطلب اس طرح سے بیان کر رہا ہے جو صحابہ نے نہیں بیان کیا، جو تابعین نے نہیں بیان کیا، تبع تابعین نے نہیں بیان کیا، کسی نے اب تک نہیں بیان کیا، اب وہ بیان کر رہا۔ بتاؤ اس کی حفاظت کون کرے گا، اس کی پکڑ کون کرے گا؟ اس کی پکڑ تو وہی لوگ کریں گے جو ماہرین۔ تو اللہ کا ایک طریقہ ہے، اللہ نے فرمایا ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ اللہ کے بندوں کا، ماہرین کا، ہر وقت زمین پہ رہتا ہے، قرآن میں، حدیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، صحابہ کی ذات پہ ذرہ برابر جو ہمارے ایمان اور عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، ذرہ برابر کوئی بات کہے چاہے جو ہو، فوراً اس کی پکڑ کی جاتی ہے اور صحیح الگ کر دیا جاتا ہے، غلط الگ کر دیا۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں سب سمجھ لیجئے کہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، جو جس طرح سے بھی کام کر رہا ہے، نماز پہ کوئی کام کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، کلمے پہ کوئی کام کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، حج پہ کوئی کام کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، زکوٰۃ پہ کوئی کام کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، اور جو دین کی حفاظت کر رہے ہیں وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، دین اتنا چھوٹا نہیں ہے، اسلام اتنا چھوٹا نہیں، قرآن پاک اتنا چھوٹا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اتنا چھوٹا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کون ایسا دنیا میں ہے اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہو، سیکھنے کے لیے آیا ہو، چاہے جس نیت سے آیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احترام اور عزت نہ کی؟ ہے کوئی؟ یہودی آیا تو اس کا بھی احترام آپ نے کیا، عیسائی آیا اس کا بھی احترام کیا، جو جس طرح سے آیا آپ نے اس طرح سے اس کا احترام کیا اور اپنے لائے ہوئے دین کو جو اللہ کی طرف سے آیا تھا اس کو اس کے سامنے پیش کیا، کسی نے کسی شکل میں اختیار کیا، کسی نے کسی شکل میں اختیار کیا، اس طریقے سے چلتا رہا میرے بھائی، آج بھی چل رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن دین ہے، قرآن پاک ہے، حدیث ہے، اسلام ہے، یہ ایک پیڑ کی طریقے سے ہے، پیڑ میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب مبارک ہیں، سب محترم ہیں، سب کو لیا جائے گا، سب پہ عمل کیا جائے گا، کسی ایک کو نہیں۔ اب کوئی کچھ کر رہا، کوئی کچھ کر رہا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ تو غلط کر رہے ہو، تو ایسا کر رہے ہو، نہیں، دل کو بہت وسیع کرنا چاہیے۔ قرآن پاک الحمدللہ رب العالمین، جو شخص پڑھ رہا سورہ فاتحہ وہ بھی ایمان والا ہے، جو شخص دوسرا پارہ پڑھ رہا وہ بھی ایمان والا ہے، جو تیسرا پارہ پڑھ رہا وہ بھی ایمان والا ہے، جو چوتھا پارہ پڑھ رہا وہ بھی ایمان والا ہے، جو پورا قرآن پاک پڑھ رہا وہ بھی ایمان والا ہے، جو قرآن پاک نہیں پڑھ رہا کچھ سورتیں ہی اس کو یاد ہے وہ بھی ایمان والا ہے۔ بھائی کس کو آپ نکالیں گے، کہاں سے نکالیں؟ قرآن پاک
بہت وسیع ہے اور دین بہت وسیع. ہاں جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی عقائد ہیں، ان کو دیکھا جائے گا اور وہ ہر آدمی نہیں پرکھ سکتا. وہ جو ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں، جو ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ کہاں سے کیا نقصان ہو رہا ہے، کہاں سے کیا غلط یعنی سمجھی فہمی ہو رہی ہے، وہ اس طرح سے جانتے ہیں. ہمارے پاس اگر نماز کا علم آ گیا ہے تو ہم اس پہ عمل کریں. کوئی شخص یعنی دوسری چیز بتلا رہا ہے تو اس کا بھی انکار نہیں ہونا چاہیے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ملفوظات میں وہ خود فرماتے ہیں کہ دین میں کہیں، ابھی شروع میں بھی میں نے یہ بات کہی، پھر میں کہہ رہا ہوں، دین میں کہیں قرار نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، رکاؤ نہیں ہے کہ رک جاؤ. اگر رک گئے تو تنزلی نیچے آنا شروع ہو جائیں گے. چلتے رہیں گے، ترقی ہوتی رہے گی. یہ ہے دین، کہیں پہ کچھ نہیں. کسی نے یعنی ایک پارے کا علم حاصل کر لیا، آگے بڑھے، دوسرے پارے کا علم حاصل کرے، دوسرے پارے کا آ گیا، آگے بڑھے، تیسرے پارے کا آ گیا اور آگے بڑھے، اس کا آ گیا اور آگے بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین 23 سال میں مکمل ہوا. کتنے سالوں میں؟ 23. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین 23 سال میں نازل ہوا ہو، جو دین 23 سال میں مکمل ہوا، جو اللہ کا پیغام 23 سال میں مکمل ہوا ہو، اس کو ہم 1 سال میں حاصل کر لیں گے، 2 سال میں حاصل کر لیں گے، 5 سال میں حاصل کر لیں گے. خدا کی قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں، پوری زندگی لگا دیجئے، پوری زندگی لگا دیجئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین آیا ہے اس کا ایک حصہ بھی نہیں حاصل کر سکتے. پوری زندگی لگا دیجیے، گھر بیٹھے لگا دیجیے، مسجد میں، مدرسے میں، کہیں بھی لگا دیجیے، پوری زندگی لگا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور وہ اللہ کا پیغام 23 سال میں جو نازل ہو رہا ہو. ہم 10 دن میں دعویٰ کرتے ہم نے دین حاصل کر لیا، ہم 1 سال میں دعویٰ کرتے ہم نے حاصل کر لیا. غلط ہے. اور جو دعویٰ کرتے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس میں قرار آ گیا تو تنزلی کی طرف جائے گا. قرار نہیں ہونا چاہیے، بڑھتے رہیے، چلتے رہیے، چلتے رہیں گے، اور اگر رک گئے تو تنزلی آ جائے. اس لیے میرے بھائی تعلیم کی بڑی سخت ضرورت ہے. ہمارا جو نوجوان ہے وہ بھی جڑے، ہمارے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ بھی جڑے، ہمارے جو بچے ہیں اپنے وہاں سارا نظام چلتا، سارا نظام ماشاءاللہ چلتا. بچے ہیں ان کو مدرسے مکتب میں بھیجیے، جو بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، جماعت کا جو کام چلتا ہے اس میں جڑیے. جیسے بھی آپ کی ترتیب ہو، 3 دن کی ترتیب ہو، 40 دن کی ترتیب ہو، 4 مہینے کی ترتیب، جو بھی ہو لگائیے. اور اللہ کا پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال میں اترا ہے اس کو سیکھیے، اس کو سیکھیے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کتنی ہے، آپ اس کو سیکھیے، جتنا ہو سکے اتنا سیکھیے. بوڑھے بھی سیکھیں، جوان بھی سیکھیں، بچے بھی سیکھیں. بچے ہیں وہ مدرسے مکاتب میں آئیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، جماعت میں جائیں، جیسا ان کے پاس ٹائم ہے سیکھیے، بغیر سیکھے نہ رہ جائیے. آج ذرا سی اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے جو قومیں ترقی کر رہی ہیں اگرچہ وہ ایمان والے نہ ہوں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں کامیابی کے ان کو اپنا رہے ہیں اور کامیاب ہوتے چلے جائیں اگرچہ وہ ایمان والے نہیں. آج ہم ایمان والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے ذلت میں جا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں. اس لیے میرے بھائی اس کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ تعلیم کی، علم حاصل کریں، بچوں کو اس طرح سے حاصل کرائیں. بڑے ہیں، بوڑھے ہیں جو پڑھے لکھے کتابوں سے پوچھ پوچھ کر کے جماعت میں جائیے، اپنی نمازیں درست کیجیے، ایمان درست کیجیے اور اعمال اپنے سیکھیے. باقاعدہ سب چل رہا ہے، نظام چل رہا. اللہ کے وہاں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی سکھانے والا نہیں ملے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں، یعنی مدرسے والوں کو بھی اور جو جماعت کے ساتھی ایران سے بیچارے اپنے گھر و بار چھوڑ کر کے آتے ہیں، ہمارے دروازوں پہ، ہماری مسجدوں میں آ کر کے خوش آمدیں کرتے ہیں.
بھیا چلو نماز پڑھ لو چل کر کے، کلمہ سیکھ لو چل کر کے، کچھ صورتیں یاد کر لو چل کر کے. یہ کیا ہے؟ المسلمون کجسد واحد، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. تو یہ جو خوبی اللہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، چاہے جہاں کا کوئی مسلمان ہو، سب آپس میں بھائی بھائی، سب ایک دوسرے کی فکر کر رہے ہیں. جیسے وہ باہر سے آ کر کے ہماری فکر کرتے، ہم بھی ان کی فکر کریں اور ہم بھی باہر نکل کر کے اپنے بھائیوں کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق